بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، موسیٰ سعید وائس آف پیپل یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ عید کی بہت بہت مبارک ہو۔ آج 23 اپریل سن 2023 ہے۔ شام کے 5 بج رہے ہیں۔ آج اپنے ولاگ میں ایک نجی ٹی وی چینل پر دیے گئے ولاگ میں انکشافات کیے ہیں جناب حامد میر اور نسیم زہرہ نے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے موتی سے کشمیر کے بارے میں ایک معاملہ طے کر لیا تھا، جسے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سابق پرائم منسٹر عمران خان نے ناکام بنا دیا تھا۔ اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج یہ انکشافات جو کہ درست ہو سکتے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف نے 25 کے قریب صحافیوں کو بتایا تھا، جس میں نسیم زہرہ بھی موجود تھیں اور حامد میر بھی، کہ آرمی چیف نے بتایا کہ ہمارے پاس ہم انڈیا سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہمارے پاس تو ٹینکوں کے لیے پیٹرول بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک وقت کے حوالے سے کہ آج یہ کیوں ایسی بات حامد میر نے کہی، آج سے پہلے جب کہ ریٹائرمنٹ ہوئے بھی کافی عرصہ گزر چکا، کہ پہلے کیوں نہیں کہی گئی۔ اس بارے میں ناظرین کرام میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، جو میں نے اپنے کئی سال پہلے ایک ولاگ میں بھی اس کا ذکر کیا، جو یوٹیوب پر موجود ہے، کہ جن دنوں امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو انوائٹ کیا تھا، پاکستان کے آرمی چیف کو تو VIP پروٹوکول دیا گیا پینٹاگون میں اور گارڈ آف آنر کروایا گیا، جو کہ معمولات سے ہٹ کر تھا، کیونکہ پینٹاگون جو ہے وہ کسی غیر ملکی آرمی چیف کو اس طرح کے فنکشنز نہیں دیتا۔ تو ان دنوں ہی میں نے ایک پوسٹ بھی جاری کی تھی اور پھر اس پر ولاگ بھی کیا تھا کہ امریکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اور عمران خان سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ تو انہی دنوں یہ بات بھی سامنے آئی، جس کو میں نے اپنے ولاگ کا حصہ بنایا تھا،
عمران خان صاحب کا بھی خوب امریکی صدر نے اہتمام کے ساتھ ملاقات کی تھی، جس کو ہمارے ہاں پی ٹی آئی کے حامی اور عمران خان صاحب کے فین بڑے تواتر کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ ماضی میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی امریکی صدر سے ملاقات کا، جس میں پاکستان کے پرائم منسٹر میاں نواز شریف نے ایک پرچی پر لکھا ہوئے مطالبات جو تھے وہ پڑھے تھے، جبکہ عمران خان نے بہت ہی پراعتماد طریقے سے ٹرمپ سے گفتگو کی تھی۔ لیکن ناظرین اکرام، فوکس کرنے والی بات یہ ہے، جو کہ حامد میر کے حالیہ انکشاف کے ساتھ مربوط کر کے ہم ایک کہانی کو ڈیولپ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو ان دنوں ہی پاکستان کے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کا اخبارات میں ایک بیان چھپا میڈیا میں، جس میں عمران خان صاحب نے اسٹینڈ لیا، اپنا موقف بیان کیا کہ کشمیر کا فیصلہ جو ہے یہ کشمیر کے عوام کریں گے کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا ایک انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، یعنی ایک علیحدہ اسٹیٹ کی صورت میں۔ ناظرین اکرام، جب پاکستان بنا تھا تو ان دنوں یہ ایک تیسرا آپشن نہیں تھا جو کہ عمران خان صاحب نے اب بیان کیا۔ وہ تو دو ہی آپشن تھے کہ کشمیر کو یا انڈیا کے ساتھ جانا ہوگا یا پاکستان کے ساتھ جانا ہوگا، جس پر ایک تنازع بھی رہا۔ لیکن عمران خان صاحب نے تو ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر کے آپشن کو بھی شامل کیا۔ تو یہ جو آپشن کو شامل کیا یہ بلا وجہ نہیں تھا میرے نزدیک، یہ اصل میں امریکی پلاننگ کا حصہ تھا کہ امریکہ خود اب ایسا چاہتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر بنوا دیا جائے۔ تو یہ ٹرمپ کے پروگرام میں شامل تھا۔ اس حوالے سے امریکی صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں امریکہ ثالث بننے کے لیے تیار ہے کشمیر ڈسپیوٹ کو حل کرانے کے لیے۔ تو ناظرین اکرام، انہی دنوں جب ریڈ کارپیٹڈ استقبال دیا گیا تھا پاکستان کے آرمی چیف کو، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، تو جیسا کہ میں پھر بات کو دہراؤں گا کہ میں نے پوسٹ بھی لگائی اور اس پہ ویلاگ بھی کیا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ امریکی عمران خان، پرائم منسٹر پاکستان عمران خان، اور اس سے بڑھ کر پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کام لینا چاہتے ہیں۔ تو وہ اصل میں میرے نزدیک یہی کام تھا جس کو اب ایک نئی انکشاف کی صورت میں جناب حامد میر اور نسیم زہرا نے بیان کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ناظرین اکرام میں یاد دلانا چاہوں گا کہ اسی موقع پر بہت ہارشلی سٹیپ اٹھاتے ہوئے جناب نریندر مودی وزیر اعظم انڈیا نے انڈین کانسٹیٹیوشن کی وہ دفعات جو کہ انڈیا کو ایک حصہ علاقہ قرار دینے کے لیے انڈین آئین میں شامل کی گئی تھی، 2 دفعات
ان دونوں دفعات کو ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کو انڈیا نے پارٹ آف دا انڈیا بنا لیا، جس پر بہت واویلا ہوا۔ تو ناظرین کرام، میں نے اپنے ولاگ میں یہ بتایا تھا کہ انڈیا نے نہ صرف برملا ریفیوز کیا تھا، اپنے اسٹریٹجک پارٹنر امریکہ کو ثالثی دینے سے انکار کیا، بلکہ یہ کشمیر کے بارے میں یہ ہارشلی اقدامات بھی کیے گئے۔ تو در حقیقت امریکہ کی اس پلاننگ کو انڈین نیشنلزم نے ناکام بنا دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انڈین نیشنلسٹوں کا بہت دباؤ تھا، جس کے نتیجے میں نریندر مودی نے امریکہ کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنے۔ میرے نزدیک پروگرام کے مجھے اطلاعات یا انفارمیشن میرے پاس موجود ہیں کہ اس میں وہ شاہراہ ریشم جو کہ سی پیک کے حوالے سے بھی اب بہت آگے بڑھی ہوئی ہے، امپورٹنٹ ہو گئی ہے، کہ گلگت بلتستان سے ہو کر آتی ہے، کہ وہ بھی انڈیپینڈنٹ کشمیر کا حصہ، کیونکہ تاریخی حوالے سے وہ جڑا ہوا تھا کشمیر اسٹیٹ سے۔ تو اس طرح گلگت بلتستان اور پاکستان جسے ہم آزاد کہتے ہیں، انڈیا جو اپنے مقبوضہ علاقے کو آزاد کہتا ہے، اس پر مشتمل ایک ملک بنانا مقصود تھا، جس کے ذریعے امریکہ چائنا، انڈیا اور پاکستان پر ایک نظر رکھ سکتا تھا۔ تو ناظرین کرام، پاکستان بھی تو ایسے ہی بنا تھا، جسے ہم معجزہ کہتے ہیں۔ وہ یہ کہ اس وقت کی معاصر قوتوں کی یہ ضرورت تھی کہ انڈیا کو ڈیوائیڈ کیا جائے اور پاکستان کو تخلیق کیا جائے۔ اس کی میں کئی بار پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قیام پاکستان کے ذریعے سے، جیسا کہ بعد میں ثابت بھی ہوا اور اس سے کام بھی لیا گیا، وہ سوویت یونین کو روکنا، نمبر 1۔ نمبر 2، تیل پیدا کرنے والے ملک جو کہ ایکسپلور ہوا تھا اور آئندہ تیل نکالا جانا تھا، ان ممالک کی پپٹ حکومتوں کو، جو کہ آج انڈیپینڈنس کی طرف بڑھ رہی ہیں، چین کی ثالثی میں سعودی عرب اور ایران کا معاہدہ ہونا، صلح ہونا، سفارتی تعلقات بحال ہونا، اور یمن میں جو لڑائی لڑی جا رہی تھی اس لڑائی کو ختم کرنا۔ تو اس حوالے سے میں یہ بتا رہا تھا کہ قیام پاکستان بہت ضروری تھا، کہ امریکہ کی جو پپٹ حکومتیں ہیں تیل پیدا کرنے والے ملکوں کے، کہ وہ جو عوام میں پاپولر نہ رہیں، کوئی عوام انقلاب لانے کی کوشش کریں، تو پاکستان کی آرمی کے ذریعے سے ان عوامی تحریکوں کو ناکام بنایا جائے۔ ایک تیسرا مقصد بھی تھا، وہ تیسرا مقصد ناظرین کرام انڈیا کو انڈر پریشر رکھنا۔ تو اس حوالے سے یہ معجزہ پاکستان وقوع پذیر ہوا تھا، کہ آپ دیکھیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو آل انڈیا کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے تو کرپس مشن کے موجودگی میں ایک فارمولہ دیا تھا کہ صوبوں کو خود مختاری حاصل ہوگی
جسے پاکستان مسلم لیگ کے صدر جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے ایکسیپٹ کیا تھا، اور انڈیا کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی اور مسلم لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے اس معاہدے کی توثیق کی جاتی تھی، لیکن پھر آنن فانن وہ جواہر لال نہرو سے ہی اس معاہدے کی، جو مولانا ابوالکلام آزاد کی قیادت میں کانگریس اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ کے درمیان طے پایا تھا، جس پر قائد اعظم نے کہا تھا، ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے ہیں؟ تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ نہیں، پاکستان 10 سال کے بعد بن جائے گا۔ تو قائد اعظم یہ دیکھتے تھے کہ یہ بدتدریج ایسی اس جانب بات چلی جائے گی، کاش ایسا اگر ہو جاتا تو پھر یہ کچھ تو خون نہ ہوتا، پھر ایک نقشہ بھی علیحدہ ہوتا، لیکن معجزہ ہو گیا، اور اس معجزے کے حوالے سے یعنی ان معاصر قوتوں نے پاکستان قائد اعظم کی قیادت میں بنا دیا، اور ہمیں ایک ملک مل گیا جسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ قائم و دائم رہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک صورتحال میں بتا رہا تھا کہ ایسی ہی اب صورتحال کشمیر کے بارے میں عالمی قوت امریکہ کی ضرورت تھی، جسے کہ انڈیا کی نیشنلسٹ قوتوں نے ناکام بنا دیا۔ تو یہ ایک صورتحال ہوئی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس حوالے سے جو کام، یہی کام لینا تھا، امریکہ نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت کے جناب عمران خان بھی معاون کا کردار ادا کر رہے تھے۔ تو انڈیپینڈنٹ کشمیر کے بارے میں تو ہمارا بڑا واضح ایک موقف رہا ہے سوشلسٹوں کا، وہ یہ ہے کہ ہم تو قومی تحریکوں کی آزادی کے حامی ہیں، ہم تو استحصال کے فرد کا فرد پر استحصال اور علاقے کا علاقے پر استحصال، قوموں کا قوموں کا استحصال، ہم تو ہر قسم کے استحصال سے جو مخالف ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک بات بہت سوچنے والی ہے کہ حامد میر نے اس موقع کو کیوں منتخب کیا۔ دیکھیں، آرمی کے بارے میں صرف اس بنیاد پر ہمارا موقف یہ ہے کہ ایسے میں جب کہ پاکستان کے آرمی انسٹیٹیوشن، جسے امریکہ اپنی ضرورتوں کے مطابق ڈیولپ کرواتا رہا، وہ سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد ارریلیونٹ ہو گیا، اس لیے کہ پاکستان کا آرمی انسٹیٹیوشن چین کے خلاف تو کھلا جنگ نہیں کر سکتا، لیکن سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد تو پاکستان کے، اس لیے کہ پاکستان چین کے خلاف نہیں لڑ سکتا، عوام نہیں لڑنے دیں گے، تو اس حوالے سے پاکستان کے بارے میں امریکیوں کے ویسے ہی ترجیحات بدل گئی ہیں، جیسی ترجیحات ویتنام میں شکست کے بعد مشرقی پاکستان کے بارے میں بدل گئی تھی، کہ وہ محسوس کرتے تھے کہ اب ویتنام جو ہے سیکنڈ ویتنام مشرقی پاکستان بن سکتا ہے، سوشلسٹ ریولیوشن وہاں پہ آ سکتا ہے، طبقاتی اویئرنیس بہت اسٹرانگ تھی وہاں پر، تو پھر چین کے بھی
جو ہمسائیگی ہے اس علاقے سے وہ بھی سپورٹ کر سکتی تھی. تو ایسے میں خود امریکی کنسنٹ سے سوویت یونین تو تھی، اس لیے کہ ان کا تو یہ فنڈامنٹل اصول تھا کہ قومی تحریکوں کو سپورٹ کرنا ہے. پھر پاکستان نے سوویت یونین کے خلاف امریکہ کا حلیف بن کر، حلیف تو ایک بہت بڑا لفظ ہے، اعلیٰ کار بن کر سوویت یونین کے خلاف ہمیشہ عمل کیا. ایوب خان کے زمانے میں بڈ بیر پشاور کا اڈا دیا گیا جو سوویت یونین کی نگرانی کرتا تھا، مداخلت کرتا تھا. سیٹو اور سینٹو کے ہم پیکٹ میں شامل ہوئے جو سوویت یونین کے خلاف تھا. ناظرین اکرام، ہم تو بہت، یہ تو میں سوچتا ہوں کہ یہ تو سوویت یونین کی اپنی کمال مہربانی تھی، اگرچہ یہ ان کا ایک اصول بھی تھا کہ پاکستان جیسے نوآزاد ملکوں کو اسٹیٹ سیکٹر میں ایسی انڈسٹری دی جائے جو انڈیپینڈنٹ بنا سکے، جیسے اسٹیل مل وغیرہ. تو ناظرین اکرام، یہ ایک صورتحال میں پھر، کیونکہ آج کا فوکس اس کو دہرانا چاہوں گا کہ حامد میر نے یہ وقت کیوں سلیکٹ کیا کہ وہ یہ انکشافات. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امریکہ کا جو منصوبہ تھا پاکستان کے حکمران جنرل جاوید قمر باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان، وہ ایک امریکہ کے لیے سہولت کا کردار ادا کر رہے تھے کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر. تو اس حوالے سے اسے انڈیا کی نیشنلسٹ قوتوں نے ناکام بنایا. تو حامد میر کے اس بیان کو میرے اس تجزیے کو جو میں نے پوائنٹ سامنے رکھے کہ امریکہ تو ثالثی کے ذریعے سے ایک خود مختار کشمیر بنانے کا فارمولہ رکھتا تھا جس پر وہ عمل درآمد نہیں کروا سکا. ناظرین اکرام، مجھے امید ہے کہ میرے آج کے اس ویلاگ کو سنجیدگی سے لیا جائے گا اور اس کے ان پہلوؤں پر بھی سوچا جائے گا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا ناظرین اکرام وہی کردار ہے جو کہ یحییٰ خان کا تھا. جنرل یحییٰ خان کا، کہ جنرل یحییٰ خان کے ذریعے سے ہی امریکہ نے بنگلہ دیش بنوانے کا ایک کردار ادا کیا. بلا شبہ اس میں وہ عوامل، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسٹ پاکستان کا استحصال نہیں ہوتا تھا، ٹھوس عوامل موجود تھے، لیکن امریکہ کی اپنی عالمی ریکوائرمنٹس موجود تھی اس خطے میں کہ ایسٹ پاکستان کو سوشلسٹ بنگلہ دیش بننے سے روکا جائے. صرف ایک نیشنل بنگلہ دیش جو ہے وہ قیام میں آئے. چنانچہ سوشلسٹ بنگلہ دیش بننے سے روکنے میں امریکہ کامیاب ہوا اور ویسٹ پاکستان کو قائم رکھنے میں امریکی اسٹریٹجی کا حکمت عملی کا حصہ تھا. تو ناظرین اکرام، یہ ایک صورتحال ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی. ویلاگ پسند آئے تو اسے لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. وائس آف پیپل یوٹیوب چینل
عوام کا چینل ہے، آپ کا چینل ہے، اسے آپ طاقتور بنا سکتے ہیں سبسکرائب کر کے، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو قائل کر کے وہ سبسکرائب کریں۔